یہ 2021 کی بات ہے۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے سامنے کشمیر بیکری والے کی کال آئی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب جلدی آ جائیں، ہمارے ایک ملازم کے اوپر جن کا سایہ ہے اور جن نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ میں فوراً آفس سے نکلا اور کشمیر بیکری پر چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا، وہاں کوئی ایسا لڑکا موجود نہیں تھا۔ میں نے کشمیر بیکری والے سے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے جس پر جن کا سایہ ہے؟ اس نے مجھے ایک لڑکے کے ساتھ بھیجا جہاں ان کے ملازم سوتے تھے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک لڑکا وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے ان سے پانی کا گلاس مانگا۔ جیسے ہی دوسرا لڑکا پانی لے کر آیا، میں نے پانی پر دم کیا اور اس لڑکے پر چھینٹے پانی کے مارے۔ پانی کے چھینٹے مارتے ہی اس لڑکے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں نے اس پر مزید پانی کے چھینٹے مارے۔ اب وہ لڑکا ہوش میں آ گیا اور اس میں ہوش میں آتے ہی دوسرے لڑکے کو گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے مزید پانی کے چھینٹے اس پر مارے اور ایک لڑکا اتنی دیر میں باہر سے اور آ گیا۔ اب ان دونوں لڑکوں کو میں نے بولا کہ اس کو پکڑ کے رکھو۔ ان دونوں نے اسے قابو کیا، مگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ان سے قابو نہیں آ رہا تھا۔ اب میں نے ان کو کہا، جیسے بھی ہو اس کو قابو کرو۔ لڑکوں نے بڑا زور لگایا اور اس کو قابو کر لیا۔ جب انہوں نے اسے قابو میں کر لیا تو اب میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں پڑھائی کر رہا تھا، اس لڑکے نے زور لگانا بند کر دیا تھا۔ پھر میں نے لڑکوں کو بولا، اب اس کو چھوڑ دو اور کچھ پانی اس کو پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد وہ لڑکا اچھی طرح ہوش میں آ چکا تھا اور مجھ سے اب اس میں بات کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ مجھے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں سامنے والے آفس میں ہوتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ویسے ہی میں تمہیں ملنے آ گیا۔ میں نے سوچا اگر اسے معلوم نہیں ہے تو اس کو یاد دلانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب میں وہاں سے کشمیر بیکری پر آ گیا اور آ کر بیکری والے کو بتایا کہ لڑکا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کا باقاعدہ علاج کرواؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا ملازم ہے، ہم اس کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا علاج اس کے ماں باپ کروائیں گے۔ میں نے کہا، چلو تمہاری مرضی۔ اب فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکے کا کیا ہوا، کیونکہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور میری دوبارہ اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔